اچھا، بخاری کے نام سے یاد آئی ایک بات کہ کیا ایسی بات ہے کہ بخاری یہ کہتا ہے کہ میں ہر روایت لکھنے سے پہلے غسل کرتا تھا، پھر استخارہ کرتا تھا، پھر 2 نفل نماز ادا کرتا تھا؟ کیا ایسا کچھ موجود ہے؟ ہاں جی، اہل سنت کے ہاں یہ ڈاکٹر زبیر صاحب نے بھی یہ میرے خیال میں البدایہ والنہایہ میں غالباً نقل ہوا ہے، اور ان کے اپنے علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ ہر اس سے پہلے استخارہ کرتے تھے، غسل کرتے تھے، پھر نقل کرتے تھے۔ شہباز بھائی، یہ 6 لاکھ روایات کا جب اس نے اتنا معائنہ کیا ہے تو اس کو تو جا کے کوئی 150-200 سال لگ جاتے ہیں، بخاری نے یہ 15-16 سال میں کر دیا۔ نہیں، بخاری صاحب جو ہے نا وہ کرامتی باب ہے۔ بخاری کے متعلق تو یہ بھی ہے کہ یہ جب پیدا ہوا تھا نا اندھا تھا۔ اصل میں نے تھوڑی ٹھیک ہے، کی تھی کیلکولیشن اس کے لیے کہ اگر ایک روایت کے سے پہلے اگر آپ غسل کرو اور استخارہ کرو اور اگر آپ 2 نفل نماز پڑھو تو کم از کم بھی 20 منٹ لگتے ہیں، اور بخاری نے 6 لاکھ روایات کی تحقیق کی تھی، اس میں سے اس نے کچھ چنی، تو 6 لاکھ سے پہلے ہر ایک روایت کو 20 منٹ دو تو جا کے تقریباً یہ 40 سال لگاتار بنتے ہیں بنا کوئی اور کام کیے۔ تو بخاری تو واقعی بہت بڑی چیز تھے جو اس نے یہ کام کر دیا۔ جی اچھا شہباز بھائی، ایک آخری سوال یہ کہ جو 6 مہینے والی بیعت ہے کہ بخاری کی روایات ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی تھی، یہ کہتے ہیں کہ ادراج ہے، کیا یہ ادراج ہے؟ میں نے عرض کی ہے کہ ابھی جو میری کتاب آ رہی ہے اس میں میں نے ادراج کا وہ ادراج کیا نا کہ پوری زندگی ادراج یاد رکھیں گے۔ میں ابھی بھی آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے کوئی بھی آ جائے ادراج پہ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ اگر کوئی مائی کا لال ثابت کر گیا ادراج ہے تو میں علی الاعلان ثابت یہاں پہ کہوں گا کہ واقعی یہ ادراج ہے، بالکل جھولے لال۔